بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پروگرام سید حسن جعفری ایٹ 11 کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج میرے ساتھ مہمان ہیں جناب چودھری گل نواز چیمہ صاحب۔ چودھری گل نواز چیمہ صاحب کا تعلق حلقہ پی پی 65 سے ہے اور آپ بہت متحرک ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر ترین رہنماؤں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ نے اس حلقہ سے پارٹی ٹکٹ کے لیے بھی اپلائی کیا تھا، لیکن پارٹی نے آپ کو ٹکٹ نہیں دیا۔ اس کے باوجود آپ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے اور پارٹی امیدوار چودھری حسن اقبال بٹر صاحب کی آپ نے کمپین کی اور ان کی فتح میں کلیدی کردار ادا کیا۔ آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ چیمہ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جی مہربانی۔ یہ بتائیے کہ حلقہ پی پی 65 جی کچھ حلقہ اس میں سٹی میں آتا ہے، کچھ حلقہ اپنا جو ہے دئی ایریا میں آتا ہے۔ اس حلقے کے حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ کس حد تک عوام جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اور کس حد تک انہوں نے جو ماحول اس وقت کریٹ ہوا تھا پی ٹی آئی کے لحاظ سے، تو اس کے باوجود کس طرح لوگوں نے آپ کی بات کو سنا اور پی ٹی آئی کے امیدوار کو ووٹ دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یہ سید صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ 9 مئی کے بعد جو ہماری پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ہمارے ساتھ ہو رہا تھا، ہمیں تو کسی نے گھر بیٹھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہمارے ساتھ جو ظلم جبر ہوا، جی، ہمارے گھر توڑے گئے، شاید گجرانوالا میں کسی کے گھر اتنے ریٹ ہوئے ہوں جتنے میرے گھر ہوئے ہیں، یا جتنی زیادتیاں میرے ساتھ ہوئی ہیں۔ تو ہمیں تو کسی نے کارنر میٹنگ تک نہیں کرنے دی، جلسہ تک نہیں کرنے دیا، لیکن ہم نے جیسے کیسے بھی گھر گھر میں، جیسے انہوں نے ہمارا سمبل جو تھا بیٹ وہ بھی لے لیا۔ ہم سے اتنے نشان تھے کہ لوگ اس طرح پریشان تھے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمارا نشان کیا ہے۔ کسی کو کچھ کہتے تھے، کسی کو کچھ کہتے تھے، لیکن پھر بھی ہم نے پوری ٹیمیں بنائیں، ٹیمیں بنا کے پفلنٹ چھپوا کے گھر گھر خاں کا پیغام پہنچایا، پورے پی پی 65 میں، این 78 میں، جدھر جدھر بھی ہم جا سکتے تھے۔ میں نے رات کو آنا، گاڑیاں بدل کے آنا، موٹر سائیکل پہ آنا، لوگوں کے گھروں میں جانا، ادھر سے آنا، پتہ چل گیا پولیس آ گئی ہے، لیکن ہم نے اپنے حلقے کو، اپنا جو سمبل تھا، ٹھیک ہے، پی پی 65 سے حسن اقبال بٹر کا نشان تھا پیالہ، تو عوام جو چاہ رہی تھی کہ خان کو ووٹ دینا چاہ رہی تھی، لیکن انہوں نے ادھر مایوسی، جو ادھر ہمارے ساتھ جتنا ظلم کیا، یہ جو میرا گاؤں ہے تقریباً ماشاءاللہ 50,000 ووٹ ہے تقریباً جی، میرے گاؤں جنڈیالہ باغالہ کا، تو ادھر پی ٹی آئی کا اور کوئی بندہ بھی نہیں رہ گیا تھا نا، جو ہے تھے ہمارے ساتھ، وہ کوئی پریس کانفرنس کر گیا، کوئی چھوڑ گیا، ظاہری طور پہ کوئی بندہ نہیں تھا جو ووٹ دینا بھی چاہتا تھا۔ میرے گاؤں سے ادھر میرا وہ بھائی ہے حاجی وقار، وہ کینڈیڈیٹ تھا، ایک کینڈیڈیٹ تحریک وہ جو ہے استحکام پاکستان پارٹی کے تھے، ادھر سے ایک گروپ جو تھا وہ نون لیگ کے ساتھ تھا۔ تو میرے لیے تو ادھر اس میدان جنگ بنا ہوا تھا کہ یہ آدمی کو ادھر اس ضلع میں، اس حلقے میں رہنے نہیں دینا، میرے گھر پولیس ریڈ، کس بندے کو نکلنے نہیں دینا۔ یہ سب پارٹیاں میری مخالفت کر رہی تھی کہ یہ جو گل نواز چیمہ ہے، اس کو کسی صورت بھی ادھر نہیں نکلنے دینا۔ بہرحال عوام نے، ہم نے اپنی عوام کو گھر گھر جا کے نشان پہنچایا۔ وہ جو مبین عارف جٹ صاحب کا ریڈیو نشان تھا، ادھر حسن کا پیالہ تھا، ہم نے بھرپور ٹیمیں لگائی۔ 2 3 4 دن جو آخری تھے اس پہ تو ہم نے اخیر کیا، لوگوں تک نشان پہنچایا۔ پھر ادھر اتنی خوف کی فضا بن گئی کہ کوئی جنڈ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کوئی بندہ جنڈ کے نام پہ ایسے تھا کہ جیسے ان کی وہ ڈیتھ والی بات ہے کہ نہیں۔ جی، اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ ہم نے ہر یونین کونسل میں، ہر پولنگ اسٹیشن میں اللہ کے فضل سے ایجنٹ کھڑے کیے، لیڈیز ہر جگہ پہ پورے حوصلے کے ساتھ ہم نے الیکشن لڑا۔ فارم 45 ہر ہمارے پولنگ ایجنٹ نے حاصل کیے، اللہ پاک نے ہمیں بہت زیادہ فتح دی۔
چیمہ صاحب، اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ خود امیدوار ہو ٹکٹ کا اور اسے ٹکٹ نہ ملے، ٹکٹ دوسرے کو مل جائے، تو دلی طور پہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے پارٹی چھوڑ دیتے ہیں، یا اس امیدوار کی جس کو ٹکٹ ملتا ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ آپ نے بڑی بہادری کے ساتھ ٹکٹ نہ ملنے کے باوجود پارٹی امیدوار کی سپورٹ کی، پارٹی امیدوار کے ساتھ چلے۔ یہ کیسا ہوتا ہے یہ تجربہ؟ اصل بات یہ تھی کہ ہم جو تھے نا صرف اپنی سیٹ یا ٹکٹ کے لالچ کے ساتھ خان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تھے۔ پہلے تو میں یہ واضح کروں، ہم خان صاحب کے نظریے کے ساتھ کھڑے تھے۔ جب ٹکٹ اپلائی کیا تو پہلے پتہ چلا کہ میرا ٹکٹ اناؤنس ہوا، رات کو مجھے پتہ چلا کہ گل نواز چیمہ کا ٹکٹ اناؤنس ہو گیا۔ میں ادھر سے گاڑی نکال لی، لاہور کی طرف چل پڑا۔ چلو جب گیا تو پتہ چلا جی صبح ٹکٹیں جو ہیں نا ملیں گی، جب پہلے ٹکٹوں کا باری آئی۔ چلو صبح پتہ چلا کہ جی آپ کا ٹکٹ نہیں ہے، یہ ٹکٹ جو ہے حسن مٹر کا ہو گیا ہے۔ چلیں بعد میں ہم ریویو میں جب گئے تو میرے ساتھ جو اون باسپتی صاحب ساری جو پارلیمنٹ بورڈ تھا ان کے پاس گئے، بات ہوئی تو انہوں نے میرے ساتھ بہت زیادہ سوال کیے۔ شارٹ بات یہ انہوں نے پوچھا کہ اگر کسی وجہ سے آپ کو ٹکٹ نہیں ملا یا آپ ریویو میں آئے ہیں، ہم خان صاحب کے آگے آپ کی یہ بات رکھیں گے تو پھر آپ کا کیا لائے عمل ہوگا؟ میں نے ادھر بھی کہا اگر خان صاحب کو لگتا ہے کہ حسن اقبال میرے سے بہتر کینڈیڈیٹ ہے، یہ سیٹ نکال سکتا ہے، اگر آپ سروے کروا لیں وہ آپ کو بہتر لگتا ہے، تو میں پھر بھی خان صاحب کے نظریے کے ساتھ ہوں۔ بالکل مجھے ٹکٹ نہ بھی ملے میں ایمانداری سے اپنی پارٹی کا ساتھ دوں گا، خون کے آخری قطرے تک خان کے ساتھ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب زبان پارک میں ہمارے اوپر شیل کئی کچھ ہوا، آپ کو سب آپ نے دیکھا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ایسا دن نہیں تھا کہ جب میں لاہور اپنی ڈیوٹی نہیں سر انجام دے کے آیا۔ مجھے اگر کہا گیا ہے نا 100 آدمی لے کے آنا ہے تو میں 200 لے کے گیا ہوں۔ میں خان کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہوں، اپنے ملک کی خاطر کھڑے ہیں۔ یہ جو غریب عوام ہے غربت میں مر رہی ہے، ہم ان کے لیے کھڑے ہیں، ہمیں اپنی ذات کا کوئی لالچ نہیں۔ میں نسل در نسل، میرے دادا جی چوری صوبے خان، چودھری محمد بوٹا، نسل در نسل یہ جو ڈیرے داری ہے، غریب لوگوں کی خدمت کا سفر جو ہے نا یہ جاری ہے، ہمارا نسل در نسل سے جاری ہے۔ کسی سے بھی پوچھ لیں، ہم یہ جو تھانے کچہری کی سیاست ہے بالکل نہیں کرتے۔ ہمارے خون میں شامل ہے کہ ہم غریب عوام کے لیے ہمارے پاس کوئی سیٹ ہو یا نہ ہو، ہم نے ان کی تابعداری کرنی ہے۔ جتنے ہمارے پاس وسائل ہیں ہماری حتمی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں، ود چڑھ کے کریں، تو انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ حلقہ 65 کے لحاظ سے یہ بتائیے کہ کیا یہاں پہ عوامی مسائل ہیں اور کس حد تک بے روزگاری کا جو مسئلہ ہے وہ ہے، اور نمبر 2 یہاں پہ ایک جو چونکہ دیہی ایریا بھی ہے، شہری بھی ہے، تو بجلی کے بلوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، گیس کے بلوں میں اضافہ ہوا ہے، تو اس سارے صورتحال میں کیسے دیکھتے ہیں اپنے حلقے کے لوگوں کو، وہ کیسے سروائیو کریں گے؟ جی یہ تو آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میرے پاس ڈیرے پہ مائیں بہنیں بچے عورتیں آ رہی ہیں جو بالکل خودکشی کرنے کو تیار ہیں، ان کی داستانیں سنی نہیں جاتی۔ یہ جو ابھی بھی گورنمنٹ جو بنی ہے یہ فارم 47 والی، ان کو عوام کے لیے کوئی ان کے پاس دکھ درد نہیں ہے، عوام کا تو ان کو ہے ہی نہیں نا۔ میرا حلقہ ہے ادھر بہت زیادہ، پہلے بھی 85 سے لے کے یہ جو میرا گاؤں ہے، یہ ان سیاستدانوں کا حال دیکھ لیں کہ یہ تقریباً ادھر 2-2.5 لاکھ کی 3 لاکھ کی آبادی ہے میرے گاؤں میں۔ ادھر آج تک ایک سول ہاسپٹل نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی سیوریج کا نظام نہیں ہے، کوئی تعلیم کا کوئی اس طرح کا کوئی بڑا ایسا کارنامہ پی 65 میں میں نے نہیں دیکھا۔ کو آؤ دیہاتی ایریے ہیں ادھر، سمجھ لیں کہ روڈوں کا کوئی حال نہیں، تعلیم کا کوئی حال نہیں، بجلی ہے اس کا کوئی حال نہیں، غریب آدمی غربت میں مر رہا ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو سفید پوش لوگ ہیں یہ کس طرح اپنا گزارا کرتے ہیں۔ میری تو اللہ سے دعا ہے یہ جو نائل حکمران ہیں اللہ ان سے جان چھڑوائے،
ٹھیک ہے، جب تک اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی ادھر انصاف نہیں ہو سکتا. جب تک خان جیسا لیڈر، یہ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں. یہ اللہ پاک نے ہمیں ایک ایسا تحفہ دیا ہے کہ یہ جو صدیوں بعد ملتا ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ خان صاحب کی قیادت میں ہم اس ملک کو ایسے اوپر لے کے جائیں، نئی سوچ کے ساتھ، نئی قیادت کے ساتھ. یہ جو غریب لوگوں کے مسائل ہیں، یہ تو جو مافیا ہے یہ جو پچھلے 75 سال سے، یہ تو چاہتا ہی نہیں ہے نا غریب کا بچہ سکول جائے یا غریب کا بچہ جو ہے اس کو کوئی سہولت ملے. ان کے اپنے بچے ہیں، کسی کا لندن میں پڑھ رہا ہے، کسی کا کس ملک میں پڑھ رہا ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں. ان کو تو یہ نہیں پتہ دال کا کیا ریٹ ہے، گھی کا کیا ریٹ ہے. ان کو تو لکھی لکھائی وہ چٹ دے دیتے ہیں، اس سے دیکھ کے ان کو پتہ ہے. ان کو کوئی پتہ نہیں ہے. یہ جو مریم بی بی ہے یا میاں صاحب ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں کہ نیچے کیا ریٹ ہے. آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا وہ انڈوں کو کہہ دیتے ہیں کلو اتنے کے، ٹھیک ہے. ان کو یہ نہیں پتہ کہ اس کو درجن کہنا ہے. تو یہ ان کا حال ہے. انہوں نے کیا غریبوں کا سوچنا ہے؟ یہ تو اپنا مال بنانے آتے ہیں، بس مال بنایا اللہ رسپور، اور کوئی نہیں ہے. کیا آج تک آپ دیکھیں گجرانوالا جو ہے اپنا جو خرم دستگیر ہیں، کئی دہائیوں سے یہ اقتدار میں ہے. کیا انہوں نے گجرانوالا کے لیے کیا ہے؟ مجھے کوئی ایسے ان کے کارنامے بتا دیں سوائے یہ جو 1-2 سڑکوں کے علاوہ گجرانوالا میں کیا کیا ہے. کھنڈرات ہیں، گند ہی گند ہر سائڈ پہ نظر آ رہا ہے. کچھ نہیں انہوں نے کیا. یہ چاہتے ہی نہیں غریب کا بچہ سکول جائے یا پڑھے. اگر وہ پڑھ گیا، اس کو سمجھ آ گئی، تو ان کی کون سنے گا؟ یہ بالکل نہیں ترقی چاہتے. تو انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت انشاءاللہ آئے جلدی، یہ جو چور ہیں ان سے جان چھوٹے، تو انشاءاللہ ملک دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا خان صاحب کی قیادت میں. اچھا، آپ کے جو 65 کا کچھ حصہ خرم دستگیر کے حلقے میں بھی جاتا ہے، جی جی، وہاں پہ پی ٹی آئی کی طرف سے چوہدری مبین عارف جٹ صاحب امیدوار تھے. جب وہ کینڈیڈیٹ بنے تھے تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ خرم کو شکست دیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خرم کے ہارنے کے ایک بہت بڑا قداور نام تھا مسلم لیگ نون کی جانب سے، قومی سطح پر ان کا ایک نام تھا. تو اس کے باوجود ان کی جو شکست ہوئی ہے، کیا پہلے کوئی آئیڈیا تھا کہ آپ کو لگ رہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ جی مجھے تو بالکل آئیڈیا تھا. پنجاب میں تو میں دیکھ رہا تھا تقریباً ہر جگہ. دوسروں صوبوں کا تو آپ کو پتہ ہے کے پی کے میں جیسے تھا. پنجاب میں ایمانداری کی بات ہے، میں نے جو دیکھا ہے، کچھ تو یہ سال سے پتہ ہے آپ کو، ہم در بدر رہے تھے، رل رہے تھے، کبھی کدھر کبھی کدھر. تو بہت زیادہ لوگوں سے ملاقات ہوئی. دیکھا کیا تھا اس دفعہ کہ جتنے بھی اپنے آپ کو بہت بڑے چودھری سمجھتے تھے، ہم بہت بڑے چودھری ہیں، بہت بڑے بدماش ہیں، وہ سب نون لیگ کے ساتھ تھے. ہوا کیا، جو ان کے بچے اور میری جو مائیں بہنیں عورتیں تھیں، یہ بہت جگہ پہ اتکاف ہوا ہے کہ مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ جو بڑے ہیں وہ جو ہیں نون لیگ کے ساتھ ہیں، ان کے جو بچے اور میری مائیں بہنیں تھیں انہوں نے ووٹ بالکل ان کو نہیں دیا. انہوں نے ووٹ خان صاحب کو دیا. کسی بندے نے، آپ سمجھتے ہیں کہ میں بھی امیدوار تھا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میں اپنا، مجھے ٹکٹ نہ ملے میں کسی کے ساتھ جاؤں گا. آپ سوچ سکتے ہیں؟ میں کبھی بھی نہیں جا سکتا تھا. جب میں نے یہ شروع کیا میرے برادری کے ساتھ حلقے میں سب سے، یہ جو میرا پرامس تھا کہ الیکشن ضرور جو ہے نا لڑنا ہے، میں نے انہیں کہا جب ٹکٹ نہیں ملا، میں نے کہا یہ دیکھیں ہماری پارٹی کے اوپر بہت کڑا وقت ہے. اگر ہم خود ہی یہ کرنے، ہماری پارٹی کو اپنوں سے نقصان ہو سکتا تھا، اور کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے پاکستان میں موجود جو پی ٹی آئی کو نقصان دے. جی بالکل. مجھے تو صرف خطرہ تھا اپنا. دیکھیں گجرانوالا میں سب سے پہلے یہ ریت میں نے ڈالی، نئی ٹکٹ ملی میں نے اعلان کیا، سب کو بتایا. سب سے پہلا آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ میرا ویڈیو پیغام تھا. میں نے کہا کہ اگر ٹکٹ نہیں بھی ملا، آپ نے یہ نہیں دیکھنا اپنے خاندان کو، اپنے حلقے کی عوام کو. میں نے یہ کہا کہ یہ نہ دیکھیں کہ خان صاحب نے کس کو ٹکٹ دی ہے. لوگوں نے نہ حسن کو دیکھا ہے نہ مبین کو، سب لوگوں نے خان کے نظریے کو ووٹ دیا ہے. خان کا نظریہ کامیاب ہوا ہے، تو اتنا ووٹ دیا ہے کہ اب تک بھی یہ جو نااہل ٹولہ ہے ان کو سنبھالا نہیں جا رہا ان سے.
ये देख लें आपने पूरे मुल्क में। चीमा साहब हल्का 65 के वोटरों, वर्करों, दोस्तों, साथियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं उनका अपने पीपी 65 के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जितना उन्होंने हमें प्यार दिया, इतने कड़े वक्त में हमारे साथ खड़े रहे। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है, जब तक मेरे में सांस है मैं कोशिश करूँगा कि जो भी रिलीफ मैं इनको दिला सका, मैं पूरी ईमानदारी से इस अवाम को जिधर का भी दरवाज़ा मुझे खड़काना पड़ा, इनकी बेहतरी के लिए, इनके रोज़गार के लिए, इनकी तालीम के लिए, इनकी सेहत के लिए, मुझे जिसका भी दरवाज़ा खड़काना पड़ा मैं उधर ज़रूर जाऊंगा। इनकी बेहतरी के लिए मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। जैसे इन्होंने खान साहब का साथ दिया, मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जी नाजरीन, आपने चौधरी गुलनवाज चीमा साहब की गुफ्तगू सुनी। चौधरी गुलनवाज चीमा साहब ने बहुत उम्दा अंदाज में अपने ख्यालात का, अपने मौक़िफ़ का इज़हार किया है। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।